کہ عموماً مارکیٹ میں کنسیپٹ یہ جاتا ہے کہ جو حکمت ہے یا طب ہے یہ کوئی پرانے دور کی چیز ہے اور یہ نئی چیزوں سے ماورا ہے. تو آج جس طرح ابھی ہم نے اے آر پی پہ بات کی تو ابھی ہم اے آئی پہ بات کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسمارٹ طبیب. اسمارٹ طبیب کون ہوگا؟ اسمارٹ طبیب کے لیے آپ کے مائنڈ میں کیا کنسیپٹ آتا ہے کہ اسمارٹ کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ ہر وہ چیز جو اپنے عصر حاضر کے ساتھ ایک ایکسپرٹیز رکھتی ہے وہ اسمارٹنیس کی طرف کہلاتی ہے. کہ جو اپنی ایک خوبصورتی کے ساتھ اور ایک ڈیجیٹل اور جو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق چل رہی ہوتی ہے اس کو ہم اسمارٹ کہتے ہیں. تو ہم طبیب کو اسمارٹ کیسے بنانا چاہتے ہیں کہ بریچنگ دا ٹریڈیشن ود اے آئی پاورڈ انوویشن. کہ جو اے آئی نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ایک پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے اس کے ساتھ ہم جو برج بنانا چاہ رہے ہیں جو کنیکٹیوٹی کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کو چاہ رہے ہیں کہ جو ہماری ہزاروں سال کی پرانی وزڈم ہے اور تحقیق ہے اور ہمارا جو اس میں نالج ہے ہمارا اس کو ہم کیسے لے کے چل سکتے ہیں. سیشن کا آبجیکٹو کیا ہے؟ اس سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے کہ فری اے آئی ٹول کون سے ہیں جن کے ذریعے ہم ڈائگنوسٹک ڈیسیژن کی ہیلپ لے سکتے ہیں. دیکھیں جب ایک نئی چیز آتی ہے تو اس کی مخالفت اور موافقت دونوں ہوتی ہیں. اگر ہم تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں بات کریں تو جب یہ مائکرو فون آیا تھا تب ہمارے بہت سارے لوگوں نے مخالفت کی. پھر جب کیمرہ آیا پھر مخالفت ہوئی. جب فیس بک آئی تب مخالفت ہوئی. تب یوٹیوب آیا پھر مخالفت ہوئی. لیکن آج کے دور میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیس بک، یوٹیوب، موبائل فون، انٹرنیٹ، مائکرو فون ان سب چیزوں کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہو رہا. تو سیم اسی طریقے سے آسانی یہی ہے اور اچھا یہ ہے کہ ہم جتنا جلد از جلد اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. بینگ ایز اے ہیومن ہمارے بہت سارے ایرر ہوتے ہیں لیکن ایز اے اے آئی ایرر کی جو چانسز ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. ایک تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ڈائگنوسٹک کرتے ہیں، ڈائگنوسٹک ڈیسیژن کرتے ہیں اس میں ہم اے آئی کی ہیلپ لے سکیں. جو ہماری یونانی کنسیپٹ ہیں، یونانی ٹرمینالوجیز ہیں اس کو ماڈرن ٹرمینالوجی کے ساتھ الائن کر سکیں. اور جو لیب رپورٹس ہیں، جو ڈیجیٹل نئے نئے ٹیسٹ آ رہے ہیں ان کو ہم کیسے اے آئی کے تھرو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. پھر ہم پروٹوکول اسسٹڈ انسائٹ کر سکتے ہیں. engaging social media content to educate and attract patient. اسی اے آئی کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنی پریکٹس بہتر کیسے کر سکتے ہیں، اپنے نمبر آف پیشنٹس کیسے انہانس کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو اور اپنے پیشنٹس کو ایجوکیٹ کیسے کر سکتے ہیں. اس کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر جو ہے وہ دن بدن ڈیجیٹل، ڈیٹا ڈریون اینڈ اے آئی اسسٹڈ ہوتی جا رہی ہے. آپ کے پاس آج کل جو مریض آتا ہے وہ پتہ نہیں کتنا گوگل کر کے یوٹیوب سے سن کے کیا کچھ دیکھ دا کے وہ آ کے آپ کو اپنا ڈائگنوز بتا رہا ہوتا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ. تو یہاں تک آپ کا مریض ایجوکیٹ ہے تو آپ کو اس سے 2 نمبر آگے ہوگا، ادروائز وہ مریض آپ کے ساتھ الائن نہیں ہو سکے گا. ٹریڈیشنل سسٹم ریسک بیکمنگ آف ناٹ ٹیک الائن. یہ جو ٹریڈیشنل سسٹم ہے اس پہ لوگوں کا اعتماد آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا اگر ہم اس کو ٹیکنالوجی کے ساتھ الائن نہیں کرتے، کیونکہ ٹیکنالوجی بہت ضروری ہے. اس کی میں نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ اگر ایک مریض جو ہے وہ 10 ڈاکٹرز کے پاس سے ہو کے آیا اور انہوں نے اس کو کہا ہے کہ تمہارا جو ہے کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے تو وہ یہاں آتا ہے تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں جب ہمارے پاس آتا ہے کہ نہیں کولیسٹرول والی تو بات ہی نہیں ہے، آپ کا سودا یا صفرا جو ہے اس کی زیادتی ہو چکی ہے تو ہم اس کو علاج کر رہے ہیں. تو وہ یہ کہے گا کہ یہ تو اس کو سمجھ نہیں آئے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ جو ایک علامت آپ نے لیب کے ذریعے دیکھی ہے اس سے ریلیونٹ آپ کے مزاج میں اور بھی علامات ہوتی ہیں جن کو ہم مکمل طور پہ آپ کے مزاج کے ساتھ الائن کر کے ٹریٹ کرتے ہیں. تو پھر اس کو یہ بات سمجھ آئے گی. یونانی پریکٹسز بیکمز بلینڈ ہیریٹیج ود انوویشن. اسمارٹ طبیب از ڈیجیٹلی اویئر، کلینیکلی پرسائز اینڈ سوشلی ویزیبل. اسمارٹ طبیب جیسے میں نے پہلے ایگزامپل دی اسمارٹ کی، اسمارٹ میں یہ ہے کہ ڈیجیٹلی آپ اویئر ہوں گے، کلینیکلی پرسائز ہوں گے، آپ کی کلینیکل پریکٹس بالکل ایکوریٹ اور ایپ ٹو دا مارک ہوگی، اور آپ سوشلی ویزیبل ہوں گے. سوشلی ویزیبل کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوشل پلیٹ فارم جتنے ہیں وہاں پہ آپ نظر آ رہے ہوں گے، آپ کی ویزیبلٹی وہاں ہوگی، لوگ آپ کو سرچ کر رہے ہوں گے، لوگ آپ کے بارے میں ایک کشمیر میں بندہ بیٹھا ہے تو وہ جانتا ہوگا کہ لاہور میں ایک حکیم صاحب ہیں جو اس چیز کا علاج کرتے ہیں اور اتنے بجے بیٹھتے ہیں، یہ وہاں ان کا کلینک ہے، یہ ان کا فون نمبر ہے، اتنے بجے وہ آتے ہیں، اتنے بجے جاتے ہیں، یہ ان کی
ईच एंड एवरीथिंग सोशली बंदा कराची में बैठा है तो आपको जान रहा होगा कि ये बंदा इस चीज का एक्सपर्ट है। अलाइनिंग यूनानी टर्मिनोलॉजीज, जैसे मैंने एक पहले एग्जांपल दी, मैं थोड़ी सी और आपको बताना चाहूंगा कि जिसको आप सूए मिजाज कहते हैं, इसको मॉडर्न जो टर्मिनोलॉजी है वो पैथोफिजियोलॉजिकल डिस्फंक्शन कहती है। दूसरा है इंतलाक, उसको हम कहते हैं टॉक्सिक अक्यूमुलेशन या मेटाबॉलिक ओवरलोड। जो तशन्नुज है उसको मसल स्पाज़म या न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर कहते हैं। ज़ाहरी असर जो है उसको टॉक्सिसिटी या एडवर्स ड्रग इफेक्ट कहा जाता है। अफ़आल अज़ा को ऑर्गन फंक्शन कहा जाता है। तो इस तरीके की जो टर्मिनोलॉजीज आपके पास हैं, आप उसकी मॉडर्न सीखना चाहते हैं तो एआई आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। अब आपने एआई से काम कैसे लेना है, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स के साथ चलना कैसे है, सिंपल सा एक रूल है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। आप किसी भी एआई पे चले जाएं, आप क्लाउड एआई देखते हैं, चैट जीपीटी को देखते हैं, डीप सीक देखते हैं, परप्लेक्सिटी को देखते हैं, इस तरह के बड़े ऑप्शन मौजूद हैं। उनपे जाके आपने जस्ट लैब रिपोर्ट को अपलोड कर देना है। जो आपके मरीज ने आपको भेजी है या लेके आया, आप उसकी तस्वीर लें, उसको एआई पे अपलोड करें और उसको एक प्रॉम्प्ट देना है आपने कि मुझे इसकी इंटरप्रिटेशन दो कि ये क्या बता रही है। उसको आज का करेंगे एक्सप्लेनेशन अबाउट अबनॉर्मल वैल्यूज। फॉर एग्जांपल एक आपको बताया, आपने उसको आके बताया कि यूरिक एसिड मेरा 8 पे है, तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, तो वो आपको बता देगा, आपको पता चलेगा कि ये बढ़ा हुआ है या कम हुआ है। फिर उसको लिंक डिजीज पैटर्न करेंगे और सजेशन देंगे उसको फर्दर मेडिकल इंक्वायरी के लिए कि इस रिपोर्ट के आगे हम क्या कर सकते हैं, इसकी और फर्दर रिपोर्ट होनी है, इसकी कोई प्रोसीजर होना है, ये सर्जरी का केस है, मेडिसिन का केस है, उसके बारे में एआई आपको पूरा गाइड कर सकता है। एआई इनसाइट यूनानी डायग्नोसिस। फॉर एग्जांपल आपने मॉडर्न डायग्नोसिस जैसे मैंने दी उसको यूनानी के साथ लिंक करना चाह रहे हैं, उसमें एआई बहुत करता है। सबसे ज्यादा मेरे उसका बहुत क्लाउड एआई समझता है, वो आपको अच्छा गाइड कर सकता है। उसकी मैं एक्सरसाइज आपसे करना चाहूंगा। पेशेंट आया, वो गुजरात से था, वो एआई में एक्सपर्ट था, वो ऑनलाइन फ्रीलांसर का काम करता था। उसने चेक किया कि अमेरिका में कोई वेद है, उसकी जो डिजीज थी, साइकेट्रिक इशू था उसका, लेकिन उसका ट्रीटमेंट जो था वो एलोपैथी में मुमकिन नहीं था, वो उसको अनट्रीटेबल कहते थे। और कोई अमेरिका में वैद्य डॉक्टर थे, वो उस चीज का ट्रीटमेंट करते थे, उन्होंने अपनी वेबसाइट वगैरह बनाई हुई थी। इसमें उनसे कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में तो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, तो आप वहाँ के किसी लोकल जो वैद्य है उससे रब्ता करें, किसी यूनानी वाले से रब्ता करें, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं। अब वो डिजीज भी बड़ी रेयर थी, तो जब उसने उनका वो डाटा मेरे साथ शेयर किया, उनका रिसर्च आर्टिकल भी मेरे साथ शेयर किया, तो वो वैद्य टर्मिनोलॉजी मुझे भी नहीं आती थी। मैंने भी एआई को दी, मैंने कहा इस वैद्य टर्मिनोलॉजी को आप यूनानी के साथ लिंक करके मुझे गाइड करें। फिर उसने मुझे बताया कि वैदिक में जिसको ये कहते हैं, यूनानी में उसको ये कहते हैं, तो इसलिए ये डिजीज बनती है, और ये जो ट्रीटमेंट उन्होंने सजेस्ट किया है, इन जड़ी बूटियों को आप इसमें पाकिस्तान नाम में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका वो नुस्खा तैयार करके उसको हमने दे दिया और वो ठीक हो गया। इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल हो सकती हैं, आप भी अपनी प्रैक्टिस में ला सकते हैं। क्या करेंगे आप मिजाज, फॉर एग्जाम्पल आपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपके पास आई है किसी मरीज की, कोलेस्ट्रॉल एग्जाम्पल ले लें, यूरिक एसिड की ले लें, या उसका माइलेज अफेक्टेड है, व्हाट्सएवर जो भी आपके पास उसकी आई है चीज, आप उसको ये कहें चैट जीपीटी को कि इस डायग्नोसिस को यूनानी डायग्नोसिस के साथ लिंक करें। यूनानी में इसका कौन सा मिजाज है और कैसे इफेक्ट हुआ है वो बताएगा, गलबा कौन सा है उम्र का वो बता देगा, और कौन से अजायब है हिस्सा इसका मुलव्वस है वो भी बता देगा आपको। तो आप उसको ये कहेंगे कि मिजाज टाइप इफेक्टेड, तो कौन सा मिजाज इफेक्ट हुआ है, गलबा की स्पेसिफिक उम्र का हुआ है, और इन्वायरमेंट और खुश ऐसा कौन सा है, वो आपको प्रॉपर एआई गाइड कर देगा। तो आप अपनी यूनानी जो टर्मिनोलॉजीज है आपके पास या नॉलेज है उसके मुताबिक उसको ट्रीट करना शुरू कर देगा। फिर इसके अलावा ये है कि उन सिम्टम्स को फिल्टर भी कर सकता है। आप उसको ये कहते हैं कि ये मरीज है और इसके साथ साथ ये सिम्टम आ रहे हैं, तो ये किस मिजाज की तरफ जा रहा होगा, ये इस मिजाज को कैसे चेंज कर सकते हैं। फिर आप अपनी एक्सपर्टीज के साथ उसको लिंक करेंगे अस्बाब इलाज के साथ और उसूल इलाज के साथ, और फिर आप अपना ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिंग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होती है? लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये होता है कि जब आपके पास पेशेंट आ गया है तो आपने अब ये अंदाजा लगाना है कि इसको जिस किस्म की अलामत और किस किस्म का मिजाज बता रहा है, इसको हमने एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देने
یا پین کلر دینے ہیں اس کو ہم نے، اس کو اینٹی پائریٹک دینا ہے، یہ کس طرح کی چیز ہم نے اس کو دینی ہے، وہ آپ کو لائن آف ٹریٹمنٹ کہتے ہیں اس کو. پھر اس کے اندر آپ کے پاس شروع ہوتی ہے، آپ کے پاس 10 نسخے ہیں فارملی، اور آپ کے جو نسخات دینا وہ آپ کی ہیڈنگ ہے کہ آپ کیا دینا چاہ رہے ہیں. لیکن ایک لائن آف ٹریٹمنٹ سجیسٹ ہو جاتی ہے کہ اس لائن کے اندر اس کو ٹریٹ کریں. اس میں آپ اے آئی سے سجیسٹ کیا کرنا ہے، اے آئی کو آپ پراؤمپٹ دیں گے کہ سجیسٹ ہربل اپروچز فار انفارمیشن ریلیٹڈ ٹو ہارٹ ٹیمپرامنٹ اینڈ لیور انوالومنٹ. اس میں آپ کی سجیشن جو ہے وہ میچ کریں گے کتنی بکس کے ساتھ، گرامرلی ریفرنس کے ساتھ، اور آپ کے کلینکل ایکسپیرینس کے ساتھ، اس کے ساتھ میچ کر کے وہ آپ کو آپ کا ڈائگنوسس کنفرم کر دے گا اور لائن آف ٹریٹمنٹ بتا دے گا کہ اس کو کس لائن میں. اب بات کرتے ہیں ہم قرابتین کی. اب قرابتین ایک ایسی چیز ہے جو بہت پرانی ہے، جس کو ہم نے آج تک ہم سارے لوگ فالو کر رہے ہیں. تو اس قرابتین میں ہم کیا، فار ایگزامپل اگر مجھے کچھ عرصہ پہلے مجموعہ فلاسفہ کا نسخہ چاہیے تھا، میں نے جب اے آئی کو کہا کہ مجھے جو ہے انگریڈینٹس بتاؤ ود پراپر گرامج اور پراپر میتھڈالوجی کہ میں نے مجموعہ فلاسفہ پڑھانی ہے، اس میں مجھے 3 الگ الگ بک سے بتایا کہ اس بک میں یہ انگریڈینٹ لکھا ہوا ہے، اس بک میں یہ لکھا ہوا ہے، اس بک میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ جو فالو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کریں. اس حد تک قرابتینی بھی اور آپ کی ساری بکس جو ہے وہ اے آئی کے اندر امپلانٹ کر دی گئی ہے. جو جیسے ابھی زیدم صاحب نے بتایا کہ بجائے سے کہ آپ رجسٹر کھنگا لیں اور کتابیں ڈھونڈیں، آپ نے جیسے اس کو بتانا ہے کہ مجھے آج نمبر میں اس کو کہتا ہوں کہ مجھے حکیم اجمل خان کی بک میں سے مجموعہ فلاسفہ کا نسخہ دیں، تو وہ آپ کو حکیم اجمل خان کا دے گا. آپ اس کو کہیں حکیم سعید صاحب کا چاہیے تو سعید صاحب کا دے گا، کیونکہ ان کا جتنا ڈیٹا تھا وہ اے آئی کے اندر انٹیگریٹ ہو چکا ہوا ہے. اب بات کریں آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا علاج بتاؤ، تو وہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں. کرون کا نے کیا دینا ہے، سجیسٹ قرابتین اعظم کمپاؤنڈ اور کرونک کانسٹیپیشن ود گولڈ مزاج. پورا کرون کا نے لکھا رزلٹ دے گا، وہ آپ کو لسٹ کر دے گا پورے آپشنز کی، اور آپ کو ہیلپ کرے گا کہ مسحل دینا ہے، منفل دینا ہے، کس طرح کا ٹریٹمنٹ دینا ہے، وہ آپ کو یہ گائیڈ کر دے گا. اس کے علاوہ کچھ ٹولز ہیں، چیٹ جی پی ٹی اور ویب پراؤمپٹر میں ملاتے ہیں تو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ہم انگریڈینٹس کو. طبی اکیڈمی ڈیٹا بیس ہے، اے آئی وہ کنفرم کرتا ہے کمپاؤنڈ کے ایکشن کو، جو کمپاؤنڈ آپ کے پاس ہے قرابتین آن لائن OCR ہے، ان میں سے آپ ڈیٹا ایکسٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں. انٹیگریٹنگ یونانی ہے ماڈرن اے آئی ٹولز، فار ایگزامپل پروٹیکٹیو ایکشنز اور آپ نے صرف بات دیکھی کہ لیور کے اوپر کاسنے کا کیا آتا ہے، وہ پورا آپ کو فائٹو کیمسٹری دے گا اور کراس کرے گا ٹیکنالوجی کے ساتھ کہ کاسنی جس کو حکیم صدیوں سے یوز کر رہے ہیں، ماڈرن سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اور وہ لیور سے افیکٹ کرتی ہے، ڈیٹیل آپ کے پاس آ جائے گی. اور کاسنی کے اندر کون کون سی کیمسٹری ہے، کون کون سے کیمیکلز ہیں جو جا کے لیور بھی کام کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو پراپر گائیڈ کریں گے. نیکسٹ جو ٹاپک ہے یہ سب سے اہم ہے، یہ آپ سب لوگوں کے لیے بہت افیکٹو ہو سکتا ہے. کہ میں نے ابھی ایک بات کی کہ آپ بیٹھے ہیں لاہور میں اور کشمیر میں ایک مریض بیٹھا ہے، لیکن وہ آپ سے انسپائر ہو سکتا ہے. کشمیر کو ایک چھوٹی ایگزامپل ہے، دبئی میں، امریکہ میں، یورپ میں، مسقط میں، عمان میں، کہیں بھی کوئی بیٹھا مریض وہ آپ کا مریض بن سکتا ہے. وہ کیسے بن سکتا ہے؟ وہ اس لیے بن سکتا ہے اگر آپ جدید ٹولز کو بنانا شروع کر دیتے ہیں. آج جدید بہت ساری ویب سائٹس بن چکی ہیں، ایپس بن چکی ہیں، جن کے ذریعے مریض جو ہے وہ ڈاکٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. 2 دن پہلے میرے ساتھ ایک پیشنٹ نے اپوائنٹمنٹ لی. وہ پیشنٹ امریکہ میں رہتے ہیں، بیسیکلی انڈین ہے. تو ڈفرینٹ ایشوز تھے، انہوں نے ان کی مسز میں دونوں نے اکٹھے اپوائنٹمنٹ لی اور پھر انہوں نے جو ٹریٹمنٹ تھا اس کے اوپر میرے ساتھ اچھی خاصی ڈیبیٹ کی. جب وہ ڈیبیٹ کرنے لگے تو پھر میں نے ان کو بھی اور سائٹ پہ شفٹ کیا. ایک اور ویب سائٹ ہے مینٹوگا کے نام سے. مینٹوگا میں کیا ہوتا ہے کہ جو مختلف سینئر قسم کے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا ایشو ہے وہ ہم کسی بندے کے ساتھ 1 to 1 ڈسکس کریں. فار ایگزامپل اگر وکیل کی بھی اوپینین چاہیے تو مینٹوگا سے ایک اچھا وکیل آیا کرتے ہیں. وکیل میں بھی آگے ٹائپس ہوتی ہیں کہ کوئی وکیل وہ دیوانی مقدمہ، فوجداری کے، ٹیکس کے، یہ ہو تو جس ریلیونٹ کیپیسٹی کا ان کو بندہ چاہیے ہوتا ہے وہ اس بندے کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کرتے ہیں اور پر منٹ پیمنٹ ہوتی ہے. اگر وہ بندہ آپ کے ساتھ آدھا گھنٹہ ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہے تو 1 منٹ کا وہ پے کرے گا آپ کو. آپ کے ہر مشورے کی فیس ہوگی، آپ کی ہر بات کی فیس ہوگی.
تو وہ آپ اس کے ساتھ اگر وہاں کنیکٹ ہوتے ہیں تو پھر جتنی لمبی وہ بحث کرتا جائے گا آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا، وہ پورا گھنٹہ لے جائے. وہ پر منٹ آپ نے اپنا ریٹ سیٹ کرنا ہے کہ پر منٹ $2 لوں گا، $3 لوں گا، $5 لوں گا. وہ 25 منٹ ڈسکشن چلتی ہے، 35 منٹ چلتی ہے، اسی ویب سائٹ کے تھرو کنیکٹ ہوتے ہیں. جیسے ڈسکشن اینڈ ہوتی ہے اس کو بل بھیج دیا جاتا ہے، وہ بل پے کرتا ہے، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے. سیم اسی طریقے سے اولا ڈاک کی ویب سائٹ ہے، مرہم ہے، معالج ہے، آسان ڈاک ہے، اس کے علاوہ مشورہ اے آئی ہے. اس طرح کی بہت ساری ویب سائٹس ہیں جن کے اوپر آپ اپنے اکاؤنٹس بناتے ہیں. تو جو بندہ آپ کو ایکسیس کرے گا وہ پہلے فیس پے کرے گا، پھر آپ تک پہنچے گا. وہ آپ کو کال بھی کرے گا تو پہلے فیس پے کرے گا. وہ آپ نے اپنا ریٹ رکھنا ہے کہ میں 10 منٹ کی کال کے کتنے چارج کروں گا. تو وہ ایک سوشل میڈیا کے تھرو اور اے آئی کے تھرو آپ کنیکٹ ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سمیٹ سکتے ہیں، اپنے بینیفٹس لے سکتے ہیں. اب سوشل میڈیا میں سب سے بڑا ایشو کیا آتا ہے؟ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پوسٹ بنانی نہیں آتی، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیسے اس چیز کو لے کے چلنا ہے. اس میں ایک چیز جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ کنسسٹنسی ہے. ایک تو سب سے چیز ضروری ہوتی ہے، کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کے لیے نیت اور ارادہ بڑا ضروری ہوتا ہے. جب آپ پکا ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں نے گرو کرنا ہے اور میں نے اپنا جو سوشل میڈیا ہے اس کو بلڈ کرنا ہے، اس کے لیے آپ کا ارادہ بہت ضروری ہے. آپ پکے ہوں اس ارادے میں. اور دوسری کنسسٹنسی ہے، آپ ریگولر اس کے اوپر چیزیں اپڈیٹ کرتے رہیں، آٹومیٹکلی چیزیں چلنے لگتے ہیں. اب کرنا کیا ہے آپ نے؟ یہ سوشل میڈیا ضروری کیوں ہے کہ ریزلٹ پیشنٹ سرچ ہیلتھ انفو آن لائن فاسٹ. پیشنٹ کو سر میں درد ہو رہی ہے تو پہلے وہ یوٹیوب پہ یا گوگل پہ لکھے گا کہ سر میں درد ہوتی کیوں ہے، مجھے کیوں ہو رہی ہے، سر کے درد کی دوائیاں کیا ہیں. تو سب سے پہلے آتا ہی آن لائن پہ ہے. اگر آپ نے اپنی ایکسپرٹیز میں ہیڈنگ لکھا ہوا ہے تو اے آئی اس کو، یہ یوٹیوب اس کو خود سجیسٹ کرے گا کہ یہ والا بندہ جو ہے یہ سر درد کا ویڈیو بناتا ہے، اس کی ویڈیو دیکھ لو. یہ بندہ پیٹ درد میں ہے، جو بھی آپ بیماری لکھتے ہیں وہ آٹومیٹکلی اس کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. ڈیٹس یور ایڈیٹنگ. اگر کسی بندے دوسرے کے منہ سے سنا ہے کہ لاہور میں گجرات میں حکیم صاحب ایکسپرٹ ہے، ریسرچ کریں کیا بندہ موجود ہے، اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے. اگر اس کا اپنا فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، پھر اس کے نیچے کمنٹس کیا ہے، ریویوز کیا ہیں، یہ بہت میٹر کرتا ہے. آپ اولا ڈاگ کو بھی بچے ہیں تو جب آپ ریویوز کرتے ہیں جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے یا نیشنل طبقہ ہے، ریویوز کو کمنٹس کو بڑا کرتا ہے کہ لوگ اس کے کیا کہہ رہے ہیں، جن لوگوں نے ان سے علاج آیا ان کی اوپینین کیا ہے، وہ ساری اکٹھی کرتے ہیں. لوگ اپنا لیتے ہیں کہ ہم کریڈیبلٹی بہتر ہو سکتی ہے جب آپ سوشل میڈیا پہ ہیں. سوشل میڈیا پہ نہیں ہے تو آپ کی کریڈیبلٹی آپ کے چار ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے شہر سے دوسرے سے چوتھے شہر میں دوسرے وہاں آپ کو کوئی نہیں جانے گا کیونکہ آپ نے ابھی کی سوشل میڈیا پہ. آج کل تو وہ ہوٹل سوشل میڈیا پہ آپ گھر میں چائے دینا رکھیں اور فوڈ پانڈا پہ رکھ دی ہے تو آس پاس اتنے لوگوں نے چائے کی وہ چائے کا آرڈر کر دیتے ہیں. آپ نے بریانی بنائی ہے تو بریانی کی پلیٹیں. سوشل میڈیا کے لنک کے بغیر آپ کا کوئی بزنس نہیں ہے. ٹیلر بھی وہی سکسیسفل ہے جس نے سوشل میڈیا بنایا ہے، ہوٹل بھی سکسیسفل ہے. اس طرح باقی بھی ادارے، اسکول، کالجز، اکیڈمی ہر ایک سوشل میڈیا پہ اب چل رہے ہیں. اچھا پوسٹ کیا کرنا ہے؟ یہ لوگوں کو اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ اکاؤنٹ کو بنا لیا ہے اس کے اوپر لکھنا کیا ہے، پوسٹ کیا کرنا ہے. یہ سب سے اہم سوال ہوتا ہے. اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو آپ نے اپنی جو اسکل ہے وہ پوسٹ کر رہے ہیں، میری کوالیفیکیشن کیا ہے اور میں کس قسم کے مریضوں کا علاج کرتا ہوں. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ میری جو سب سے زیادہ اسپیشلٹی ہے وہ جگر کے مریضوں میں، تو آپ وہاں لکھیں جگر کی جو علامات آپ کرتے ہیں، جو بیماریاں ٹریٹ کرتے ہیں وہ لکھیں، میں یہ کرتا ہوں. پھر ان سے متعلق آپ آرٹیکلز لکھنا شروع کریں. اب سوال یہ آتا ہے کہ ہر بندہ آرٹیکل نہیں لکھتا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. ہر بندے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا یا لکھنے کی اسکل نہیں ہوتی. اس میں اے آئی آپ کا سسٹم ہے. یہ یاد رکھیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اے آئی بندوں کو ریپلیس کرے گا. اے آئی ان بندوں کو ریپلیس کرے گا جو سیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں. اے آئی آپ کا اسسٹنٹ ہے، آپ کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. آپ کی اپنی خوبی ہے، آپ صلاحیت رکھتے ہیں، آپ اپنا برین ہے. اگر آپ نئی چیزیں سیکھیں گے تو پھر اے آئی آپ کو ریپلیس کرے گا. لیکن اگر آپ اے آئی بنیں گے، اس کو کمانڈ دے کے اس سے اپنے کام کروائیں گے، پھر اے آئی آپ کا اسسٹنٹ رہے گا، آپ کو ریپلیس نہیں کرے گا. اب آپ نے جو چیز کرنی ہے وہ اے آئی کو بتانی ہے. اے آئی کو بتانا ہے کہ میں حکیم ہوں، میں طبیب ہوں، میں یہ پریکٹس کرتا ہوں، یہ میری خوبی ہے اور میں آج جو ہے وہ ہیلتھ ٹپس دینا چاہ رہا ہوں. وہ ہیلتھ ٹپس آپ کو دے دے گا. آپ اسے کہیں میں یونانی فیکٹس دینا چاہ رہا ہوں، وہ آپ کو یونانی فیکٹس دے دے گا. آپ اسے کہتے ہیں مجھے پیشنٹ سٹوریز بنا کے دو، تو پیشنٹ سٹوری بنا دے گا. ہربل سیفٹی کے اوپر آپ کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو بنا دے گا.
اب جو آپ پلان کرنا چاہ رہے ہیں وہ جسٹ آپ اس کو بتاتے جانا ہے، وہ اس کے اوپر کرتا جائے گا، وہ آپ کا اسسٹنٹ بنے گا. آپ اسے ڈیلی بیس پہ آرٹیکل لکھوائیں وہ ڈیلی بیس پہ لکھے گا، جس طرح کی چیزیں آپ اسے لکھوانا چاہیں گے وہ لکھے گا. بس آپ نے کرنا کیا ہے، اس چیز کو دھیان رکھنا ہے کہ جو آپ نے اس کو پرامپٹ دیا تھا وہ صحیح سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا. بعض بات آپ پرامپٹ صحیح نہیں دیتے جس کی وجہ سے آنسر غلط آتا ہے، آپ نے غلط پوسٹ کر دیا تو پھر غلط ہو جائے گا. آپ نے اس کو اسسٹنٹ ہی سمجھنا ہے، اس کو اکیلے کل نہیں سمجھ لینا. اب ٹول کون کون سے ہیں جو ہمیں کنٹینٹ کریشن میں ہیلپ کرتے ہیں؟ کینوا ہے، اگر آپ کوئی پوسٹر بنانا چاہتے ہیں تو کینوا میں آلریڈی ٹیمپلیٹس بنے ہوتے ہیں، حکیموں کے ٹیمپلیٹس بھی پڑے ہوتے ہیں. آپ نے جسٹ جا کے اپنا نام چینج کرنا ہے، اپنی تصویر چینج کرنی ہے، اپنا ایڈریس فون نمبر چینج کرنا ہے اور اس کو پوسٹ کر دینا. بنی بنائی چیزیں آپ کو نہ رنگ نہ فونٹ نہ کوئی چیز آپ کو ڈاؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کینوا پہ اپنا اکاؤنٹ بنائیں اور کام کرنا شروع کریں. پھر چیٹ جی پی ٹی ہے، جس میں آپ کاپی رائٹنگ اس میں کر سکتے ہیں اور میتھ بسٹنگ بھی کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں کے بہت سارے میتھ ہوتے ہیں یونانی کے بارے میں، آپ وہ کلیئر کر سکتے ہیں. پھر پکٹوری ہے ان ویڈیو، اگر آپ کو اے آئی کے ذریعے آٹو ویڈیو بنانا چاہتے ہیں، آپ جسٹ اس کو دیں گے ٹیکسٹ دیں گے کہ یہ میرا آرٹیکل ہے، اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دو. ویڈیو میں آپ نے اس کو بتانا ہے کہ ویڈیو میل سے بنوانی ہے، فیمیل سے بنوانی ہے، کس ایج کا ہو، کس بیک گراؤنڈ میں ہو، وہ پوری بات آپ نے اس کو بتا دینی ہے. وہ آٹومیٹکلی بول کے آپ کا وہ سارا اسکرپٹ پڑھ دے گا اور اسی ٹون میں پڑھ دے گا جس ٹون میں آپ نے لکھا ہوگا. تو آپ کی ویڈیو ریڈی میڈ تیار ہو جائے گی. آپ اس کو اپلوڈ کریں گے، آپ سے اپنی کلینک کا ایڈ بنا سکتے ہیں، آپ اس سے اپنی کوئی انفارمیٹیو ویڈیوز بنا سکتے ہیں، یوٹیوب چینل پہ بھی لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی کاپی رائٹ نہیں آئے گا. اگلا کیپ کاٹ ہے جو ہم میں سے بہت سارے لوگ آلریڈی یوز کرتے ہیں، اس میں آلریڈی ٹیمپلیٹس بنے ہوتے ہیں. جس آپ اپنی تصویریں ڈالتے ہیں، اپنی ویڈیو ڈالتے ہیں، اس کے اوپر آپ آٹومیٹکلی ٹرانزیشن افیکٹس وغیرہ لگا کے اس میں میوزک آپ جو ایڈ کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ لگا کے آپ اس کو چلا سکتے ہیں. نیکسٹ ہے سیمپل اے آئی سوشل میڈیا پرامپٹس. فار ایگزامپل آپ سوال یہ ہوتا ہے کہ اے آئی سے کام کیسے لیں. کچھ پرامپٹس میں نے سیمپل کے طور پہ یہاں لکھے ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں. جس میں ہے میک کیروسل اباؤٹ 5 یونانی ہیلتھ فار لیور ہیلتھ ان اردو. آپ اس کو کہیں گے کہ 5 ایسی ہیلتھ بتاؤ جو لیور ہیلتھ پہ کام کرتی ہیں. وہ پورا ایک کیروسل بنائے گا، اس کی تصویر بنائے گا، اس میں 5 طرح ہوگی اور ساتھ وہ بتا دے گا کہ یہ ہر جگر پہ یہی کام کرتی ہیں. تو آپ اس کو پوسٹ کرتے ہیں. وہ خود ہی آپ کو یہ پوچھے گا کیا میں اس کا پوسٹر بنا دوں آپ کو، تو آپ کے نہیں بنا دیں پوسٹر بنائیں، اس کو اپلوڈ کر دیں. تو یہ آپ کو کریٹ ریلز فار کانسٹیپیشن کازز. آپ ریل بنانا چاہ رہے ہیں کانسٹیپیشن کی، اس کا پورا آپ کو اسکرپٹ لکھ کر دے گا کہ پہلے کیا بولنا ہے، بعد میں کیا بولنا ہے، اینڈ پہ کون کون سے جو ٹریٹمنٹ آپشن ہیں وہ بتا سکتے ہیں. آپ ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو اے آئی لکھ کے دے رہا ہوگا. آپ نے جسٹ اس کا یاد کریں یا اس کا پرنٹ نکال لیں سامنے رکھیں، یا وہی اسکرپٹ آپ کو جو ویب سائٹ میں نے آپ کو بتائی ہے اے آئی کی وہاں جا کے لکھ دیں تو آٹومیٹکلی آپ کو بورڈ کے ویڈیو بھی تیار کر دے گا. نیکسٹ ہے رائٹ اے فیس بک پوسٹ اور ہارڈ مزاج ان سمر اینڈ سیلف کیئر ٹپس. کہ ہارڈ مزاج کے جو لوگ ہیں وہ گرمیوں میں اپنی کیسے کر سکتے ہیں، اوپر فیس بک بنا دیں. وہ منٹ بھی لگائے گا، کوئی پوسٹ بنا کے دے دے گا. اس میں جو کاٹ چھانٹ کرنی ہے ساتھ اپنا نام لکھیں، اپنے کلینک کا نام لکھیں، اپنا ایڈریس لکھیں، اپنا فون نمبر لکھیں، جو اپنی ریلیونٹ چیزیں لکھنی ہیں وہ اس میں ایڈ کریں اور پوسٹ کریں، ہو جائے گا. یہ چونکہ 15 منٹ میں اتنا ڈیٹیل ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا ایک پلان ہے کہ ہم نیکسٹ ایک ایسی ورک شاپ ارینج کریں کہ فل ڈے ہوگی، اور اس میں پورا ہم اے آئی کے تھرو جو ماڈرنائز کر سکتے ہیں اس پہ ٹریننگ آپ کو اناؤنس کریں گے. تو میرے سوشل میڈیا پیجز پہ آپ کو اس کی ڈیٹ ٹریننگ پتہ چل جائے گا. برانڈنگ اور پریکٹس ڈیلی. آپ اپنی جو پریکٹس ہے اس کو ڈیجیٹلی کیسے برانڈ بنانا. میں نے پہلے آپ کو بتایا اگر آپ ڈیجیٹلی نہیں ہیں، سوشل میڈیا پہ نہیں ہیں، تو آپ کا پیشنٹ آپ کے 4 محلوں تک محدود رہ جاتا ہے. اگر آپ ڈیجیٹلی ہیں تو آپ کا پیشنٹ کشمیر میں ہے، کراچی میں ہے، کہیں پہ بھی ہے، وہ آپ کو ایکسیس بھی کر سکتا ہے، آپ سے ٹریٹمنٹ بھی لے سکتا ہے. تو ڈیجیٹلی آپ نے اس کو بنانا ہے تو وہ اس کے لیے آپ کو تھوڑا پروفیشنل ہونا پڑے گا. آپ کو پروفیشنل ایک لوگو بنا ہوا ہو، آپ کا پیج بنا ہوا ہو، اور اس پیج کے اوپر ڈیلی بیسس پہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اور اس میں آپ آپ سرٹیفکیٹ وہ پوسٹ کریں. آپ دیکھ رہے ہو میرا جو طبیب ہے وہ آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہے، وہ آئے روز نئی نئی لرننگز کر رہا ہے، ڈیلی ورک شاپ میں جا رہا ہے، وہ سائنسز کے ساتھ الائن ہو رہا ہے، وہ انسپائر ہو رہا ہے. نہ وہ آپ سے انسپائر ہوتا ہے بلکہ آپ کے ساتھی بھی انسپائر ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی لرننگز کو امپروو کرتے ہیں. اس میں اپنا پلان بنا سکتے ہیں اپنے فیس بک پیج پر، جس میں منڈے کو ہیلتھ میتھ جو ہے وہ پوسٹ کر سکتے ہیں، ویڈنسڈے کو
ایکسپلین کر سکتے ہیں, کوئی ٹرمینالوجی ایکسپلین کر سکتے ہیں. فرائیڈے کو آپ پیشنٹ کی کیوری لگا سکتے ہیں, سنڈے کو آپ ایک ویڈیو ریل لگا دیں, کیونکہ ویکینڈ پہ لوگ زیادہ فری ہوتے ہیں, تو ویکینڈ پہ لوگ زیادہ کچھ نقصانات بھی ہیں جو خبردار رہنا, جن کے لیے آپ کو رہنا ہوگا کہ کیسے غلطی نہ ہو جائے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ویریفائی اے آئی ٹیکسٹ. آپ کو کوئی بھی اے آئی آپ اپنے سے یا کسی بک سے کام کر لیں گے, یہ بات کیا نہیں ہے, کیونکہ 100% ٹھیک ہوتی, کیونکہ ہمارے اس کو بعد سے نہیں مان لیتے غلط بھی کر دیتا ہے. آپ اس کو بہت پڑھ لینا کرنے سے پہلے کہ کہیں کوئی ایسی چیز غلط تو نہیں ہوگا. دوسری بات اوائڈ میڈیکل پبلک. آپ دیکھتے ہیں کہ چاہے جتنے باقی کرتے ہیں اس حوالے میں کسی دوائی کا ایڈ آپ کو نہیں مل رہا ہے دوائی کا, سوائے کیونکہ ہم اپنے کو یہ جو ہمارے اپلوڈ کرتے ہیں فائدہ تو ہوتا ہے, کئی لوگوں کو نقصان بھی ہوتا ہے, کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں ایک بندے کے لیے نہیں ہوتا, تو وہ جو آپ دیتے ہیں میڈیکل کرتے ہیں پوسٹ کے اوپر, تو اس سے جو فائدہ تو نہیں ہے, ان کا نقصان ہوگا. ٹرانسلیٹ کلیئرٹی آپ کے پاس جو کنٹینٹ آیا ہے اس کو آپ انگلش میں, فارسی میں, عربی میں جس میں ٹرانسلیٹ وہ بھی کر سکتے ہیں. اور ریسپیکٹ ریگولیٹری اینڈ ایتھیکل باؤنڈریز کا, کہ آپ وہ چیزیں پوسٹ نہ کریں جو ریگولیٹری یا ایتھیکل سینسز میں نہیں آتی. تو لہٰذا آپ کی جو آپ صرف میں ایک سمپل سا جملہ بولنا چاہوں گا میرے تمام مسلم طباء کرام بیٹھے ہیں, آپ وہ پوسٹ لگائیں جو آپ کی بہن, آپ کی بیٹی, آپ کی ماں جو ہے وہ پڑھ سکتی ہے, جن کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ باقی بھی جتنے لوگ ہیں وہ بھی آپ کی فیملی سے ہیں. آپ اس طرح کی پوسٹ لگائیں جو آپ اپنی فیملی میں بیٹھ کے دیکھ پڑھ سکتے ہیں یا ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ میری پوسٹ ہے. تو اس طرح کی آپ ضرور لگائیں, لیکن بہت ان ایتھیکل چیزیں جو ہے وہ نہ لگائیں. ریئل لائف اسمارٹ طبیب ورک فلو, کہ آپ نے ورک فلو کیسے ہوگا, کام کیسے کریں گے. پیشنٹ کے پاس آپ کے پاس سمٹمز آئے ہیں, آپ ان کو چیٹ جی پی ٹی ڈالیں گے تو فلٹر کر دے گا, ایک ماڈرن ڈائگنوسس بنا دے گا آپ کو. اس کو آپ میچ کریں گے یونانی کے ساتھ جو ٹرمینالوجیز آپ کی, اس سے آپ پھر آپ قدیمی پروڈکٹ پوچھ سکتے ہیں, اس کی پرسکرپشن بنائیں گے, ایڈوائس کارڈ بنائیں گے. پھر اس کے بعد آپ نے اس کی پوسٹ بنانی ہے تو کینوا پہ جا سکتے ہیں, اور ایجوکیشن آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے کہ اس طرح کا پیشنٹ کو اس طرح کی چیزیں دی جاتی ہیں, تو وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ. یہ اس کا ورک فلو بنے گا. فیوچر اسکوپ کیا ہے اس کا, اے آئی کو اگر ہم اڈاپٹ کرتے ہیں اس کا فیوچر اسکوپ کیا ہوگا. ورچوئل یونانی کنسلٹیشنز جو ہے وہ کامن ہو جائے. آج کسان میں بندہ بیٹھا ہے اس کو مشورہ کر سکتا ہے. دنیا میں ہو رہی ہے, ٹیلی میڈیسن ہوتی جا رہی ہے, یونانی بہت پیچھے ہے. اگر آپ یہ اڈاپٹ کرتے ہیں ماڈرنائزیشن تو آپ آن لائن کنسلٹیشن میں آ سکتے ہیں. ہربل دنیا جہان کی جس بھی بیماریاں آ رہی ہیں جو دنیا میں پرسکرپشن ہو رہی ہیں آپ ساتھ الائن ہو سکتے ہیں. اے آئی ٹولز میں لنک کہ جو بیماریاں آج کے ساتھ لنک کرنے میں اے آئی بہت ہیلپ کر سکتے ہیں. اور ڈیجیٹائز لائبریریز جتنی بکس ہیں ہو چکی ہیں, جب ہم ان کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ ہمدرد انڈیا کی کوئی بک لے رہے ہیں یا آپ امریکہ کی, جاپان کی, یو اے ای کی, کہیں کی بھی کوئی بک ہے کیا سارا وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ نے کریکشن دینی ہے, اے آئی نے آپ کو مشورہ دینا ہے یا آپ کو